عزیز طلبہ و طالبات، ہم لوگ بی اے سال دوم کے ایسل کا مطالعہ کر رہے تھے، جس میں ہم شامل نصاب مثنوی کا مطالعہ ہو رہا تھا۔ ہم نے پہلے نعت رسالت پناہ کی پڑھی، اب جس کا مطالعہ کرنا ہے وہ ہے مثنوی گلزار نسیم کا دوسرا حصہ، آوارہ ہونا بقاولی کا تاج الملک گلچین کی تلاش میں۔ آوارہ ہونا بقاولی کا آوارہ ہونا بقاولی کا تاج الملک گلچین کی تلاش میں۔ عزیز طلبہ، ہم نے پچھلے باب میں جو نظم کا حصہ مطالعہ کیا تھا، نعت حضرت رسالت مآب حضرت رسالت پناہ کی، یہ بھی مثنوی کا حصہ تھا۔ مثنوی ہم نے دیکھا ہے اردو ادب کے اندر دو مثنویوں کو بہت شہر آفاق شہرت ملی ہے، اور دو شعراء نے اردو مثنوی کی نگاری کی بنیادوں کو استوار کیا ہے، جن میں ایک نام میر حسن کا ہے، دوسرا نام دیا شنکر نسیم کا ہے۔ یہ دونوں مثنویاں اردو ادب کی کامیاب ترین اور شاہکار مثنویوں میں شمار ہوتا ہے۔ دونوں مثنویوں کا ہم نے دیکھا تھا، مثنوی کی تعریف ہم نے مطالعہ کی تھی، مثنوی کے آغاز انتخاب پر گفتگو کی تھی، پھر مثنوی کے جو شامل نصاب مثنوی ہے اس کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اب جو دوسری شامل نصاب مثنوی ہے اس کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی مثنوی کی طرف آؤں، مثنوی کی اقتباس کی طرف، آوارہ ہونا بقاولی کا تاج الملک گلچین کی تلاش میں، اس کی طرف آنے سے پہلے اس کے جو شاعر ہیں دیا شنکر نسیم، ان کے تعلق سے مختصر تعارف حاصل کر لیں گے، پھر ہم ان کی مثنوی جو کہ گلزار نسیم ہے، ان کی مثنوی گلزار نسیم ہے، جس سے مذکورہ بالا اقتباس شامل نصاب ہم کو مطالعے کے لیے دیا گیا ہے، جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ دیا شنکر نسیم آبائی طور پر کشمیری ہیں، ان کے آبا و اجداد ہجرت کر کے لکھنؤ آ گئے تھے، یہیں پر دیا شنکر نسیم کی پیدائش ہوئی۔ دیا شنکر نسیم کا پورا نام دیا شنکر کوئل ہے، ان کے والد گنگادھر کوئل تھے۔ دیا شنکر کی تقریباً عمر 34 سال ہوئی۔ 1811 میں ان کی پیدائش ہوئی، رشید احمد حسن خان کے حساب سے 1811 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور بہت کم عمری میں ان کا انتقال، عمر کی 34 سال میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ دیا شنکر نسیم کو جوش جیسی شخصیت، دیا شنکر نسیم نے حضرت جوش کے سامنے دارو تلمس مانا، انہی سے اصلاح اپنے کلام میں لیا کرتے تھے۔ دیا شنکر نسیم کا تعلق لکھنؤ تہذیب، لکھنوی کلچر اور اس گنگا جمنی تہذیب میں ہوا، جہاں پر مخلوط معاشرے کا رواج تھا، جہاں پر ہندوستانی تہذیب کی جیتے جاتی تصویریں ہم کو نظر آتی تھی۔ وہ خوبصورت ہندوستان جو اپنے آغوش میں گنگا جمنی تہذیب کو سمیٹے ہوا تھا، اگر ہم اس کا مطالعہ دیا شنکر کے زمانے میں یا دیا شنکر کی شاہکار مثنوی گلزار نسیم کے حوالے سے کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک خوبصورت سا ہندوستان جہاں پر کئی تہذیبیں ایک جگہ جمع ہو کر
گوناگریت میں یکسانیت پیدا کرنے کی صفت رکھتی تھی، جسے بہت خوبصورتی سے ہماری ہندوستانی تہذیب و روایات میں گنگا جمنی تہذیب کا نام دیا۔ دیا شنکر بنیادی طور پر غزل گو شاعر تھے، لیکن جب میر حسن کی مثنوی دبستان دہلی کی ترجمان بن کر سامنے آئی تو انہی کے جواب میں دیا شنکر نسیم نے اپنی مثنوی گلزار نسیم پیش کی تھی۔ مثنوی گلزار نسیم زبان، مکالمے، منظر نگاری، شاعرانہ فن و مہارت کے اعتبار سے بہت کامیاب ترین مثنوی ہے۔ اردو کے منظوم داستانوی فن کا ایک جیتا جاگتا مرقع دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم ہے۔ اس مثنوی میں دو تہذیبوں، اس مثنوی میں ہندوستان کی اس تہذیب کو، اس کلچر کو، اس معاشرے کو پیش کیا گیا ہے جس کلچر، جس معاشرے، جس تہذیب کا علمبردار ہندوستان بنیادی طور پر اس کے خمیر میں وہ عنصر ڈالا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، دیا شنکر نسیم نے اپنے عمر کے 28 سال میں اردو کو یہ شاہکار مثنوی گلزار نسیم دی۔ سحر البیان اور گلزار نسیم کے بعد ایسی کوئی دوسری مثنوی ہم کو نظر نہیں آتی جو ان کے ہم پلہ رکھا جائے۔ مثنویاں بہت ساری لکھی گئی ہیں، مرزا شوق کی مثنویاں ہیں اور دیگر احباب کی مثنویاں ہیں جو مثنویوں کی فہرست میں اپنی شہرت دوام رکھتی ہیں، لیکن سحر البیان اور گلزار نسیم ان دو مثنویوں نے فنی اعتبار سے اردو ادب کے اندر جو مقام اور مرتبہ حاصل کیا، اس کے بعد کسی دوسری مثنوی کے حصے میں یہ مقام و مرتبہ نہیں آیا۔ گلزار نسیم دیا شنکر کا ایک شاہکار مرقع ہے جس میں دیا شنکر نسیم نے داستانوی پیکروں کے حوالے سے ایک ایسی منظوم داستان پیش کی جو کہ زبان، تہذیب، واقعات، فن، منظر اور مکالموں کے حوالے سے اس خوبصورتی کا مرقع ہے کہ اس کا بدل دیا شنکر کے بعد کوئی پیش نہیں کر سکا۔ مثنوی گلزار نسیم کا اگر مطالعہ کریں، ہم کو یہاں اپنے نصاب میں مثنوی گلزار نسیم کا صرف ایک منظر کا مطالعہ کرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام کے سامنے یہ ساری مثنوی پیش ہو تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ مثنوی ہوتی کیا ہے، مثنوی کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور فنی اعتبار سے مثنویاں ہوتی کیا ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اگر مثنوی گلزار نسیم کے مطالعے کی طرف، خلاصے کی طرف ہم آئیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مثنوی گلزار نسیم ایک بادشاہ کے گھرانے کا روداد بیان کرتی ہے۔ بادشاہ زین الملک، ہاں اس سے پہلے اگر بتانا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثنوی جو ہے اردو کی داستان مذہب عشق سے ماخوذ ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کے منظوم ہونے سے پہلے مثنوی گلزار نسیم میں بیان کردہ تمام داستان نثری پیرائے میں مذہب عشق کے نام سے منظر عام پر آ چکی تھی۔ داستان مذہب عشق کا منظوم ترجمہ مثنوی گلزار نسیم۔ اب یہ داستان ہے کیا؟ گلزار نسیم نے اس کو کیوں قلمبند کیا اور گلزار نسیم نے اس کو کس طرح سے مرقع کیا، اس کا خلاصہ ہم یہاں پیش کریں گے۔ داستان گلزار نسیم میں ایک ملک کے بادشاہ
جو کہ پورب کے علاقے کا بادشاہ تھا، جس کا نام مثنوی میں ذیل الملک بیان کیا گیا ہے۔ اس مثنوی میں 3 مختلف قصے بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ بحسن خوبی بیان کیے گئے ہیں، اور قصہ در قصہ اس خوبصورتی سے مزین کیا گیا، جڑا گیا ایک دوسرے میں، کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی 3 واقعات الگ الگ بیان ہو رہے ہوں۔ اس مثنوی کا ہیرو تاج الملک ہے اور ہیروئن بقاؤلی ہے۔ مثنوی شروع اس طریقے سے ہوتی ہے کہ پورب کے بادشاہ ذیل الملک کو 4 بیٹے ہیں، 5ویں بیٹے کی گھر میں آمد ہے۔ 5ویں بیٹے کی پیدائش پر نجومی بتاتے ہیں کہ بادشاہ اگر اس بچے کو دیکھ لے تو بادشاہ اندھا ہو جائے گا، اس لیے حت المقدور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس نومولود شہزادے جس کا نام تاج الملک رکھا گیا، اس کی پرورش بادشاہ کی نظروں سے دور ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت میں بادشاہ کی نظر جیسے ہی تاج الملک 5ویں چھوٹے شہزادے پر پڑتی ہے، بادشاہ نابینا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے نابینا ہونے کے بعد نجومی اور شاہی طبیب یہ علاج تجویز کرتے ہیں کہ کوہ قاف کی وادیوں میں بقاؤلی ایک پھول ہے جس کے عرق سے بادشاہ کی آنکھیں واپس آ سکتی ہیں، اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ پھول کسی طریقے سے حاصل کیا جائے۔ جب تاج الملک کو دیکھنے کے بعد شہزادے کی آنکھیں، بادشاہ کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، تو شہزادہ تاج الملک کو شہر بدر کر دیا جاتا ہے، قلعے سے نکال دیا، محل سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور جب شہزادے کے کان پر یہ بات پڑتی ہے کہ بادشاہ کو فلاں فلاں پھول کی ضرورت ہے اور 4 شہزادے اس پھول کی تلاش میں نکلے ہیں، تو شہزادہ بھی اس پھول کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ راستے میں ایک محل، جادوگرنی کا محل پڑتا ہے، جو کہ بہت شاطر اور چالاک ہے۔ وہ ہر گزرنے والے کو سب سے پہلے اپنے ساتھ جوا کھیلنے پر آمادہ کرتی ہیں اور بہت چالاکی سے ان کو ہرا کر قیدی بنا لیتی ہیں۔ 4 شہزادے اس کے ساتھ جوا کھیلتے ہیں اور وہ 4 اس سے ہار جاتے ہیں۔ 5واں شہزادہ، آخری شہزادہ تاج الملک، اس سے جوا کھیلتا ہے اور وہ اس خاتون کے، اس جادوگر کے، اس کے ہتھ کنڈوں سے واقف ہو جاتا ہے، بڑی چالاکی سے وہ اس کو جوئے میں ہرا دیتا ہے اور وہ اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ شہزادہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے تو ایک جن سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ اس کا مکالمہ بڑے خوبصورتی سے اس قصے میں بیان کیا گیا۔ جن اس سے متاثر ہو کر اپنی بہن سے اس کی ملاقات کرا دیتا ہے، اس کی بہن شہزادے پر فریفتہ ہو جاتی ہے، جن زادی اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ جن زادی کے شہر میں ایک لڑکی ہے محمودہ نام کی، وہ محمودہ سے بھی ملاقات کرتا ہے، اور وہاں سے پھر جن زادی کے سامنے جس وقت یہ کیفیت آتی ہے کہ شہزادے کو گلے بقاؤلی کی ضرورت ہے، وہ اپنے والد کی آنکھوں کے لیے گلے بقاؤلی چاہتا ہے، تو وہ جن زادی اپنے ماتحت جنوں کو حکم دیتی ہے کہ چوہے کی شکل اختیار کریں اور بقاؤلی کے باغیچے میں باغ ارم کہتے ہیں جنت کو، بڑے اچھے یہاں پر تراکیب لفظی اور زومانہ الفاظ بھی کچھ اس خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم دیکھیں گے تو متحیر رہ جائیں گے۔ اور گلدار نسیم میں دیا شنکر نسیم کا بیانیہ، منظر نگاری اور مکالمے کچھ اس خوبصورتی سے شاعر نے پیش کیے ہیں کہ اگر ہم اس کی رفتار کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے چلتے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم یقیناً ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پریاں بستی ہیں، جہاں پر باغیچے ایسے حیرت انگیز ہیں۔ اور جب گلے بقاؤلی کے باغیچے میں، باغ میں جب گزر ہوتا ہے، باغ ارم میں جب گزر ہوتا ہے، تو اس کا جو منظر یہاں پر پیش کیا گیا ہے وہ منظر ہم کو مبہوت کر دیتا ہے، اور مانو ہم عالمی تصور میں اس منظر کے حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے دیا شنکر کے نسیم کے اس مثنوی کی۔ چوہے بالکل سرنگ بناتے ہیں، شہزادہ گلچی تک، گلے بقاؤلی تک پہنچتا ہے،
گل بقاؤلی یہاں پر دو معنوں میں، ایک پھول کا نام اور اس باغیچے کی شہزادی جس کا نام بھی بقاؤلی ہی ہے۔ گل پھول، بقاؤلی، بقاؤلی کا پھول، بقاؤلی کے کتابوں میں لکھا ہے بقاؤلی کا پھول ایک قسم کا نیم زرد قسم کا ایک پھول ہوتا ہے جس میں بہت خوبصورت خوشبو ہوتی ہے، اس کا عرق سے اگر نچوڑا جائے اور آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کی بیماریوں کے لیے یہ بڑا مفید ہوتا ہے۔ شہزادے کی نظر گل بقاؤلی پہ پڑتی ہے، گل بقاؤلی کو شہزادہ دیکھ کر اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور گل بقاؤلی جب آرام کر رہی تھی شہزادہ اپنی انگوٹھی نکال کر اپنی اور گل بقاؤلی کی انگوٹھی بدل لیتا ہے، اپنی انگوٹھی گل بقاؤلی کو پہنا دیتا ہے، بقاؤلی کی انگوٹھی خود اپنے حاصل کر لیتا ہے اور اس کے باقی جیسے گل بقاؤلی کو حاصل کر کر لے کر آتا ہے، اور پھر راستے میں جو 3 خواتین سے اس کی ملاقات ہوتی ہے وہ تینوں سے ملتا ہے، اور تینوں کو لے کر جب وہ اپنے آتا ہے تو چاروں بھائیوں کو بھی آزاد کرواتا ہے، اور چاروں بھائی راستے میں دغا کرتے ہیں اور وہ پھول چھین کر بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور بادشاہ کی وہ پھول کے عرق راستے میں شہزادہ پہلے اس کو ایک مرتبہ آزما لیتا ہے، ایک اندھے کو لگاتا ہے اور اندھا اس سے فیضیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ پھول لے جا کر بادشاہ کو پیش ہوتا ہے۔ چاروں شہزادے دھوکے سے اپنے چھوٹے بھائی سے پھول حاصل کر کر بادشاہ کو پیش کرتے ہیں، بادشاہ اپنی آنکھوں میں لگاتے کے ساتھ بادشاہ کی روشنائی آ جاتی ہے۔ اب جو دیوزاد جو جن پری تھی، شہزادے کو شہر بدل کر دیا گیا تھا، وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اپنے باپ کا دیدار نہیں کر سکتا تھا، وہ جن زادی سے شہزادہ مہلقہ جس کا نام کہا گیا اس سے اس کو حکم دیتا ہے کہ میرے لیے یہاں خوبصورت محل تعمیر کیا جائے، شہر کے باہر ایک خوبصورت محل تعمیر کیا جاتا ہے، اس محل کا اور جب وہ ادھر بقاؤلی جاگتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا گل بھی غائب ہے، اس کے ہاتھ کی انگوٹھی بھی غائب ہے، تو وہ پاگل سی ہو جاتی ہے اور آوارہ ہو جاتی ہے تاج الملک گلچی کی طرح، اور وہ اپنی انگوٹھی اور پھول کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتی ہے، ایک مرد کا بھیس اختیار کر کے وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچتی ہے، وہاں پر ایک مرد بادشاہ اس کی ذہنی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اسے اپنا وزیر بنا لیتا ہے، اور بادشاہ کے دربار میں جب چرچا ہوتی ہے، جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا نیا شہزادہ آیا ہے جس نے بڑا خوبصورت محل بنایا ہے، تو بادشاہ اپنے وزیر یعنی بقاؤلی کے ساتھ وہاں پر پہنچتا ہے، محل کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوتا ہے، جیسے ہی شہزادے پہ نظر پڑتی ہے بادشاہ جان لیتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اور بقاؤلی کی جیسی نظر شہزادے کی انگوٹھی پہ پڑتی ہے تو جان جاتی ہے کہ یہ وہی شہزادہ ہے جس نے میری انگوٹھی اور گلچی چرایا تھا۔ اب تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر چاروں بھائیوں کا دغا بازی سامنے آ جاتی ہے، بادشاہ اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتا ہے اور پھر شہزادہ بقاؤلی کے ساتھ بہت خوش و خرم بقاؤلی کے محل میں آ جاتا ہے، وہاں بہت خوبصورتی سے اپنے خوش و خرم اپنی زندگی گزار، لیکن بقاؤلی کی ماں کو شہزادہ بقاؤلی کے رشتہ منظور نہیں ہوتا، اس لیے وہ شہزادے کو ایک طلسمی جنگل کے اندر ڈال دیتی ہے، اور کسی طریقے سے شہزادہ وہ طلسمی جنگل سے آزاد ہے، اور وہ طلسمی جنگل کا جو منظر یہاں پر کھینچا گیا ہے وہ منظر ہمیں مبہوت کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر ہم مطالعہ کریں اس کی اشعار کے ساتھ، دیا شنکر کے نسیم کے بیانیہ کے ساتھ اگر ہم گزرتے رہے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ وہ شہزادہ بذات خود ہم ہیں، ہم میں صلاحیت کر گیا، اور ہمیں کوئی طلسم میں ایک ہیرو بن کر طلسم توڑ رہے ہیں، وہ طلسم کا توڑنا اور شہزادے کی جمع مردی اور جو کچھ واقعات کو ایک دم بہت ہی بندے ٹکے انداز میں اور بہت سلیقہ مندی کے ساتھ اور ایسی ترقی میں لفظی کے ساتھ دیا شنکر نسیم نے پیش کیا کہ اس کا بدل اردو ادب میں ملتا نہیں۔ تو طلبہ و طالبات، دیا شنکر یہاں پر شہزادہ تاج الملک کسی طریقے سے طلسم کو توڑتا ہے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے، اور جب آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شہزادہ بقاؤلی کی بہن کو ایک دیو نے قید کر رکھا ہے، وہ دیو سے اس جن سے بقاؤلی کی بہن کو آزاد کراتا ہے، بقاؤلی کی بہن کے آزاد ہونے کے بعد شہزادے کی شادی بقاؤلی سے کر دی جاتی ہے۔ یہ 2 قصے ہوئے، اس کے آگے بھی تیسرا قصہ ہے، یہاں تک ہم دیکھیں تو اس طریقے سے قصہ در قصہ بہت خوبصورتی سے یہاں پر گلزار نسیم میں پیش کیا گیا ہے۔ ان قصوں کے درپیش جو کچھ عناصر، تہذیبی عناصر، معاشرتی عناصر، ادبی عناصر اور زبان دانی کے جو جوہر
دیا شنکر نسیم نے اپنی اس مثنوی میں بیان کیے ہیں وہ یقیناً اردو ادب کا ایک بے بہا سرمایہ ہے۔ ہم اب اگلے باب میں شامل نصاب مثنوی آوارہ ہونا بقاولی کا تاج الملک گلچی کی تلاش میں